ناظرین، اس وقت آپ اسکرین پر جو شاندار تصویریں اجلاس کی دیکھ رہے ہیں، یہ گجرات کے مہسانہ ضلع کا جو احمد آباد سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 40 کلومیٹر پر ایک بہت بڑی بستی ہے ننداسن۔ ننداسن میں ایک بہت ہی قدیم ادارہ ہے دارالعلوم عربیہ شمع برہانی، جس کی بنیاد حضرت مولانا اصغر علی صاحب نے رکھی تھی اور کافی محنتیں کی تھی، اور اس کے بعد پھر نوجوان عالم دین حضرت مولانا مستقیم صاحب کے والد محترم مولانا اللہ رکھا سید صاحب نے تقریباً 17 سال تک اس مدرسے کا اہتمام فرمایا، اور بڑی زبردست انداز میں اس مدرسے کے اہتمام کے خدمات کے ساتھ بہت ہی اہم ترین خدمات کی، اور اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی اللہ نے ترقیات نصیب فرمائی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 12 مارچ 2022 کی رات، سنیچر کی رات، یہاں پر اس کا سالانہ اجلاس تھا، جس میں حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء احمد آباد، جو آپ جانتے ہیں کہ 11 سال جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے ہیں، ان کے توسط سے مجھے وہاں پر بلایا گیا تھا۔ مولانا کے ذریعے سے ضد کر کے، اصرار کر کے مدرسے کے ذمہ داروں نے میری اپنی تاریخ لی تھی، میں وہاں پر پہنچا تھا۔ اس موقع پر باقاعدہ مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی نے، کیونکہ اس علاقے میں مہسانہ ضلع میں میں پہلی بار گیا تھا، اس لیے مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی صاحب نے عوام الناس کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، انہوں نے مختصر سا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوا، جس میں وہاں کے طلبہ نے بہت ہی زبردست نرالے اور اچھوتے انداز میں تقاریر، نظمیں، ثقافتی پروگرام، ڈرامے اور مکالمے پیش کیے۔ بعد ازاں میرے ہی ہاتھوں سے فارغ ہونے والے بچوں کو اور حافظ بننے والے بچوں کو باقاعدہ اسناد دی گئی، ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے کا تفصیلی خطاب ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ننداسن میں ظاہر بات ہے پہلی بار میں وہاں پہنچا تھا، ننداسن کے مدرسے کا بہت زبردست وسیع و عریض گراؤنڈ ہے، ہزاروں کی تعداد میں مرد یہاں پر پہنچے، اور دوسرے گراؤنڈ پر اسی سے لگ کر باقاعدہ پردے کے ساتھ مستورات کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مستورات نے بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کی۔ مدرسے کی اہمیت، دینی تعلیم کی اہمیت، بچوں کی تربیت اور ملک کے موجودہ حالات پر حوصلہ افزا باتیں اللہ نے میری زبان سے کہلوائی، اور الحمدللہ عورتوں سے مخاطب ہو کر حجاب، نقاب اور پردے کی اہمیت اور ملک کے موجودہ حالات میں بھگوا دھاریوں کی شرارتوں پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اہل ایمان کو حوصلہ اور امید دلا کر اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنے کی بات کہی گئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ادارے کو فی الحال نوجوان عالم دین حضرت مولانا اللہ رکھا صاحب کے فرزندان مولانا مستقیم صاحب، مولانا مجاہد صاحب، یہ حضرات سنبھال رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بزرگوں کی، جو ٹرسٹیان کی جو ٹیم ہے، بڑی مضبوط ٹیم ہے۔ میں ان سب کے نام تو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے ان لوگوں کے لیے دعائیں نکلی کہ جو ٹرسٹیان ہیں اس مدرسے کے، جو ذمہ داران ہیں، بہت ہی محبت، اخلاص اور خلوص کے ساتھ مدرسے کی دیکھ بھال، دیکھ ریکھ اور مدرسے کا تعاون ہر موقع پر کرتے رہتے ہیں، اور ان نوجوان علماء کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ خیر، یہ اجلاس رات 12:30 بجے ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی محبتوں کا جو انداز تھا، سلسلہ تھا، وہ بھی دیکھنے کو ملا، اور کافی لوگوں نے وائرل نیوز لائیو جو ہمیشہ دیکھتے تھے، لیکن آج میں انہیں لائیو دیکھنے کا، مجھے دیکھنے کا انہیں موقع ملا تھا، انہوں نے کافی محبتوں کا ثبوت بھی دیا اور وائرل نیوز لائیو کی مدد کی، اور مدد کرتے رہیں گے اس بات کا اظہار بھی کیا۔ آئیے سنتے ہیں تھوڑی سی جھلک اس پروگرام کی۔ یہ خود بیٹھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ابھی معراج گئی نا، معراج، شب معراج، ارے بولو گئی نا، شب معراج گئی نا۔ شب معراج میں نبی کہاں گئے تھے؟ آسمانوں پر۔ نبی پاک کو، میری بہنوں سنو، جب میرے نبی معراج میں رجب کے مہینے میں جب ہمارے نبی کو اللہ نے
زمین سے فرش سے عرش پر بلایا تو اللہ نے جنت بھی دکھایا، دوزخ میں کیا کیا عذاب ہو رہے ہیں وہ بھی دکھایا، ساری چیزیں دکھایا۔ تو سن لو، اس وقت ہمارے نبی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل لینے آئے تھے فرشتے، تو ہمارے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے کیا ہے، اور وہ جو اوپر سے آ رہی ہے کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ سنو میری بہنوں، جبرائیل نے کہا حضور یہ جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں وہ آپ کی امت کے اعمال ہے، آپ کی امت کے کرتوت ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ جو اوپر سے آ رہے ہیں، جبرائیل نے بتایا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور پھر جبرائیل نے کہا کہ حضور جیسے آپ کی امت کے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے آئیں گے۔ ارے بولو آئیں گے۔ اب جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ بیاج ہم کھا رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، کیوں؟ سٹا ہم کھیل رہے ہیں، حرام لقمہ ہمارے حلق میں ہم اتار رہے ہیں۔ سن لو، ابھی میرا جمعرات کے دن لائیو بیان ہوتا ہے، پوری دنیا سنتی ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے بھی سننا، ہر جمعرات کو 9:30 بجے میرا بیان ہوتا ہے، عورتیں بھی سنتی ہے، پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ تو 2 ہفتے پہلے میں نے عنوان کیا رکھا تھا آپ کو معلوم؟ حرام مال کے اولاد پر اور خود پر اور فیملی پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آج جیسے وہ آئے بچے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ میرا بچہ میری سنتا نہیں، نافرمان ہو گیا، ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کے حلق میں حرام مال اتارو گے، حرام لقمہ اتارو گے تو اس کے اثرات بھی ویسے ہی آئے۔ آج ماں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں ماں سے بھی کہہ رہا ہوں اور باپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اولاد کے حلق میں حرام مت اترنے دینا، اپنے حلق میں حرام۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ وہ جو میرا جب چینل شروع ہوتا ہے نا تو اس میں بھی میں ایک پیغام دیتا ہوں، تو اس میں ایک شعر پڑھتا ہوں، تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ ضرور سنانا، تو چلو وہ بھی سنا دیتا ہوں ارشاد۔ ارے اللہ ہی اللہ کیا کرو، یہ میرے چینل پہ ایسا شروع ہوتا ہے میرا چینل ہے نا۔ ارے اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ایک بار میرے ساتھ بولنا، مجھے بھی اچھا لگے گا، بولو زور سے۔ ارے اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔